ایک آدمی رؤف ماما، اس کے 14 فرنٹ مین آگے سے، دین محمد، یہ بتا چکا ہوں میں، آپ کو بتا رہا ہوں، عوام کو تو بتا چکا ہوں، 4 کروڑ کا بنگلہ ہے سر اس کے پاس، ڈیفنس کالونی میں اس کا ایک بنگلہ ہے. پھر آگے ایک اور فرنٹ مین ہے جی عبداللہ وزیر، یہ رؤف ماما کا فرنٹ مین ہے، اس کا بھی 400 کنال کی زمین. پھر ایک اور فرنٹ مین گل ظریف، پوش علاقے میں 32 مرلے کا پلاٹ ہے جی، بنو روڈ پہ پلاٹ ہے، 5 دکانیں ہیں. پھر ایک اور آدمی ہے، اس کا نام ہے جی گل ظریف، اس کے نام پر ٹانک روڈ پر 600 کنال زمین ہے سر. اور یہ عام لوگ ہیں حافظ صاحب، بالکل عام لوگ، ان کے کاروبار دیکھیں تو شاید ایک برلا خریدنے کی بھی گنجائش نہ ہو ان کے پاس. پھر جناب آگے ہے جی نیک بادشاہ، انڈس کالونی میں جائیدادیں، ڈی آئی خان فاطمہ ٹاؤن میں جائیدادیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ کے پر الزام یہ لگا ہے کہ آپ نے نیٹو سپلائی کے دھندے میں بھی ہاتھ صاف کیے. اشفاق احمد جو مبینہ طور پہ یہ مولانا کے ماموں اور فرنٹ مین عبد الرؤف کا فرنٹ مین ہے جی، یہ بھی کلاس 4 کا ملازم ہے، لیکن 5 ٹرالیاں ہیں سر اس کی. اب وہ ہر بندہ حافظ حمداللہ صاحب کو جس کے پاس اتنا مال ہے، اتنی جائیدادیں ہیں، اس کا کنیکشن کہیں نہ کہیں سے یا آپ سے ملتا ہے یا رؤف ماما سے ملتا ہے. اور رؤف ماما کا کنیکشن تو بڑا ہی واضح طور پہ حکومت کے موقف کے مطابق وہ آپ سے ملتا ہے. تو سر یہ بتائیے گا، آپ اتنے الزامات کی اب اس میں ہیں، گھیرے میں آ چکے ہیں، کسی ایک کا تو جواب دیں مولانا، کسی ایک پر تو بات کریں. یہ کہہ دینا کہ ہم فلاں چیز کو مانتے ہی نہیں، یہ کہہ دینا کہ ہم تو ہمارے نزدیک اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. سر آپ ان الزامات سے بچ تو نہیں سکتے، اتنا کچھ سامنے آ چکا ہے، کسی ایک بات کا تو حافظ صاحب جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علی اظہر بھائی، آپ اس پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہیں جو آج مراد سعید اور وہ بلیک بوتل شہد والے علی گنڈاپور کی بات آپ کرتے ہیں، اس کی جواب میں نہیں دیتا ہوں، کیونکہ مراد سعید جو ہے وہ یہ بتائیے، جب آپ بی اے کے پیپر دیتے ہیں تو ایک ہی دن میں 2 پیپر کیسے دیے؟ آپ کے والد آسٹریلیا کے ایئرپورٹ پر کیوں پکڑے گئے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس چچا کا تفصیل بھی بتایا جو منگورا اور سوات میں اس کے آس پاس گھر میں ان کی جوانی جہاں گزری، اس چچا کا نام بھی بتایا، اس کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا پس منظر ہے. لہٰذا اس قسم کی غیر سنجیدہ لوگوں کو، بیہودہ باتوں کو، پروپیگنڈے کو، کردار کشی کرنے والوں کو یہی جواب دینا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں. حافظ صاحب یہ کیا بات ہے؟ مطلب آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، آپ کے مطابق، آپ کی قیادت کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں جی وہ فلاں بتائے. مطلب ایک سوال کا جواب ایک اور سوال تو نہیں ہوتا نا سر. مجھے بتائیں، چلیں یہ یہاں پہ مراد سعید صاحب نہ پوچھتے یہ سوال آپ سے نیب پوچھ لیتا ہے، وہ کوئی ادارہ پوچھ لیتا ہے جیسے تحقیقات کی ہیں، تو پھر آپ جواب تو دینا ہے نا جناب. دیکھیے وہ ہمارا کام ہے، جب اس کا سوال نامہ آئے گا وہ پھر اس وقت بات کریں گے. سوال نامہ آیا تھا سر، آپ نے جواب ہی نہیں دیا، آپ تو نیب کو مانتے ہی نہیں ہیں. سوال نامہ تو آپ کو بھیج تھک گیا نیب. دیکھیے ہم تو روز جمعیت علماء اسلام روز اول سے نیب کو نہیں مانتے نا. وہ تو سپریم کورٹ کے جو بھی چیف جسٹس آیا ہے انہوں نے نیب کو کہا کہ آپ انتقامی ادارہ ہے، آپ بوسیدہ ادارہ ہے، آپ انتقام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. آپ پرسوں خواجہ سعد رفیق کے بارے میں جو انہوں نے ٹرین کے لیے انجن خریدے تھے ان پر الزام تھا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. آج انہوں نے ہاتھ اٹھائی ہے نیب والوں نے کہ کوئی کرپشن نہیں ہے. یہ نیب اس نیب کی بات کرتے ہیں، جس نیب کی بات، کس نیب کی بات کرتے ہیں آپ؟ وہ جو براڈ اسٹریٹ کے ساتھ معاہدہ کر کے اس نیب کی، جب براڈ اسٹریٹ نے 12 بندوں کی پیرس مشرف کو دی کہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہے، 75 لاکھ 35 لاکھ پاؤنڈ اس کے اکاؤنٹ میں ہے، اس نے کہا کہ نہیں اس 12 کو بند کر دے، کیونکہ انہوں نے نیب کو استعمال کرنا تھا وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے. اس وقت نیب کا چیئرمین کون تھا؟ جنرل امجد تھا یا نہیں تھا؟ اس نیب کی بات آپ کرتے ہیں جنہوں نے پی ایم ایل این سے پی ایم ایل کیو بنائی. اس نیب کی آپ بات کرتے ہیں جنہوں نے پی پی سے پیٹریاٹ بنائی، ملت پارٹی بنائی. حافظ صاحب سعد رفیق کا آپ نے ذکر کیا، وہ نیب کے سامنے پیش ہوئے نا، عدالت کا سامنا کیا، تبھی تو بے گناہ پائے. آپ بھی کریں نا. یہ کیا ہوا کہ جی ہم کسی چیز کی ایک آئینی ادارہ ہے، ایک قومی ادارہ ہے، آپ اس کی ایگزسٹنس کو مان ہی نہیں رہے. کل تو کوئی بھی مجرم اٹھے گا، ملزم اٹھے گا کہ جی میں مانتا ہی نہیں ہوں پولیس کو، میں مانتا ہی نہیں ہوں عدالت کو. ایسے تو نہیں ہوتا نا سر. عدالت اگر آپ کو بلاتی ہے تو عدالت کے سامنے پیش ہوں گے آپ. دیکھیں ادارے کے سامنے جائیں گے نہیں جائیں گے، جو بھی ادارہ انتقامی طور پر مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور نیب کی ٹریک ریکارڈ یہی ہے، نیب کی تاریخ یہی ہے، لہٰذا اس قسم یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جو سپریم کورٹ کی ججز، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، لہٰذا اس نیب کی میں کیا بات کروں؟ اس کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. میں 2 باتیں کرتا ہوں. انہوں نے غیر آئینی تو قرار نہیں دیا نا نیب کو. اس نیب پر سپریم کورٹ کے اعلیٰ چیف جسٹس نے یہ کے بعد دیگر وقتاً فوقتاً
ان کی ججز نے اس نیب پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ نمبر 2، آپ کے ملک میں اپر ایوان، ایوان بالا سینٹ ہے، اس سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ لہذا آپ کی ریاست کے 3 پلر ہے، ایک مقننہ ہے، ایک عدلیہ ہے، دونوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اب ایک ایگزیکٹو ہے جس کا سربراہ عمران خان ہے، اس کو ہم مانتے ہی نہیں۔